مولانا عبدل گفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں۔ محترم حاضرین جمعہ، انسان کی زندگی کتنے دنوں کی ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک شخص اچھا خاصا تندرست ہوتا ہے، اچانک کوئی بڑی بیماری آتی ہے اور ہمیں اس کے انتقال کی خبر مل جاتی ہے۔ موت بہت ہی بے رحم چیز ہے۔ موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں کون سے سپنے ادھورے رہ گئے، آپ کا کون کون سا مقصد پورا ہوا اور کون سا مقصد پورا نہیں ہوا۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیوی کا کیا ہوگا، آپ کے بچوں کا کیا ہوگا، آپ کے ماں باپ کا کیا ہوگا۔ موت کو میرے پیارے ساتھیوں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ موت اپنے وقت پر آئے گی، اور وہ وقت کب آئے گا ہمیں سے کوئی نہیں جانتا۔ اگر ایک نوجوان اس خوش فہمی میں مبتلا ہے اور یہ سوچ کر کے بہت مطمئن ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی بڑھاپا دیکھنا ہے مجھے، تو جا کر کے قبرستان میں دیکھ لو، بوڑھوں سے زیادہ آپ کو جوانوں کی قبریں ملیں گی۔ کبھی سڑکوں پر ہونے والے ایکسیڈنٹس جا کے دیکھو، جانوروں کی طرح بیچ سڑک پر ایکسیڈنٹ میں مرنے والوں میں آپ کو زیادہ تر 20 سال کے، 25 سال کے، 30 سال کے نوجوان ملیں گے۔ ابھی پچھلے ہفتے میرا ایک پروگرام جھارکھنڈ کے دیوگھر ضلع میں تھا۔ پروگرام کر کے مجھے بنارس واپس جانا تھا، میں بائی کار گیا تھا۔ پروگرام کر کے جب میں وہاں سے نکلا ہوں، 10 منٹ کے بعد وہاں سے فون آیا، مولانا صاحب آپ تو نکل گئے، یہاں ایک حادثہ ہو گیا۔ میں نے کہا کیا حادثہ ہوا؟ تو اسی جہاں جس گاؤں میں پروگرام تھا اس سے 2-4-5 کلومیٹر کی دور پر ایک دوسرا گاؤں تھا، وہاں سے ایک نوجوان لڑکا جو قرآن کا حافظ تھا اور باقاعدہ تقریر میں وہ اسٹیج کے پاس مجھ سے مصافحہ بھی اس نے کیا تھا، مجھ سے ملا بھی تھا وہ لڑکا۔ تقریر کے بعد اس نے بائک اپنی اٹھائی، اپنے گاؤں کی طرف چل دیا۔ گاؤں کا جہاں پہ موڑ تھا، بغیر انڈیکیٹر دیے اس نے گاڑی کو موڑا پوری سپیڈ کے ساتھ، پیچھے سے پک اپ والے نے ایسی زوردار ٹکر ماری، آن دا اسپاٹ وہ لڑکا انتقال کر گیا۔ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ تھا۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے، اس طریقے کی ہزاروں مثالیں ہمارے سماج میں موجود ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ اور ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت ہیں، اور جس کو جتنا گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ انسان یہ نہیں سوچتا ہے اگر ہم توبہ کیے بغیر اللہ کے یہاں چلے گئے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ قرآن کریم کی جو 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ سورہ نساء کی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ توبہ کرنے کا ٹائم کیا ہے، اور توبہ کب کی جاتی ہے، اور توبہ کیوں کی جاتی ہے۔ فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی توبہ ضرور قبول کرتا ہے جو نادانی میں آ کر کے گناہ کر کام کر بیٹھتے ہیں۔ انسان معصوم نہیں ہے، ہم اور آپ فرشتے نہیں ہیں۔ کوئی انسان اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، مجھ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی، مجھ سے کبھی کوئی پاپ نہیں ہوا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ انسان ہے ہم اور آپ۔ عربی کی کہاوت ہے الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ انسان سے بھول چوک غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں،
لیکن عقل مند انسان وہ ہے جس کو گناہ ہونے کے بعد شرمندگی کا احساس ہو کہ ہاں میں نے غلط کیا، اور وہ اللہ سے جلدی سے توبہ کر لے۔ شیطان تو لگا ہے نا ہمارے ساتھ، اگر آپ نے ذرا سی بھی توبہ کرنے میں دیر کی، شیطان دل میں ڈالے گا ارے یار ابھی موقع ہے، ابھی اور گناہ کر لے۔ شیطان آپ سے گناہ بھی کرواتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد جب آپ کے دل میں شرمندگی کا احساس ہوتا ہے تو شیطان کا پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان توبہ نہ کر لے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے جو جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے کوئی غلط کام کر لیتے ہیں۔ ثم یتوبون من قریب، اور گناہ کرنے کے بعد وہ جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، توبہ میں دیر نہیں کرتے، توبہ میں تاخیر نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں اردو میں کہاوت بولی جاتی ہے، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ چوری بڑا گناہ نہیں ہے، چوری کر کے سینہ زوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اگر انسان توبہ کر لے، دنیا کا اصول ہے کہ صبح کا بھولا شام کو لوٹ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ اللہ کا اصول تو الگ ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کا اصول کیا ہے؟ صبح کا بھولا اگر شام کو لوٹ جائے تو بھولا تو اسے چھوڑ دو۔ اللہ کہتا ہے اس نے جو گناہ کیے ہیں ہم اس کے گناہوں کو نیکی میں بدل دیں گے۔ سچی توبہ اگر تو کر کے آئے گا میرے بندے، میں تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ آئیے ذرا قرآن کی آیت دیکھتے ہیں۔ قرآن کا 19واں پارہ، سورہ فرقان اٹھاؤ میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ رب العالمین اپنے اسپیشل بندوں کی خوبیوں کو بیان کرتا ہے، ان کی وشیشتاؤں کو بیان کرتا ہے، ان کی خاصیت کو بیان کرتا ہے۔ فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، میرے نیک بندے اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور میرے نیک بندے کسی بے قصور کی ہتیا نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے۔ ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ تین بڑے بڑے کرائم، شرک کرنا، قتل کرنا، زنا کرنا، یہ تین مہا پاپ ہیں اسلام کی نظر میں، یہ میجر کرائم ہے، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اللہ کے نیک بندے نہ تو شرک کرتے ہیں، نہ قتل کرتے ہیں، نہ زنا کرتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو اس میں سے کوئی گناہ کرے گا وہ بہت بڑی مصیبت اٹھائے گا۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اس کو ڈبل عذاب جہنم میں دیا جائے گا، اس کو جہنم میں ہمیشہ ہمیش رکھا جائے گا، وہ ذلیل ہو کر کے جہنم میں رہے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ ہاں، اگر کوئی توبہ کر لے، اس نے شرک کیا، اس نے قتل کیا، اس نے زنا کیا، تین بڑے بڑے گناہ کیے، اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے والے کے بارے میں بھی اللہ کیا کہتا ہے؟ الا من تابا، اگر وہ توبہ کر لے، وآمن، ایمان کے راستے پہ چلا ہے، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کرنے لگے، اللہ کہتا ہے میں گارنٹی لیتا ہوں، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں ایسے بندوں کے گناہوں کو نیکی سے بدل دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس کریم کی شان کریمی تو دیکھو میرے بھائیو، اس غفور الرحیم کی مغفرت کا پروانہ تو دیکھو میرے بھائیو، اس رحمان الرحیم کی رحمت تو دیکھو میرے بھائیو، کہ وہ اللہ زنا کرنے والا، قتل کرنے والا اور شرک کرنے والے گنہگار کو بھی اللہ کہہ رہا ہے سچی توبہ تو کر کے آ جا میرے بندے، میں تجھے معاف کر دوں گا، اور معاف ہی نہیں کروں گا، تیرے گناہوں کو میں نیکی سے بدل دوں گا۔ اے انسان، تیرا رب تو اتنا کریم ہے، تیرا رب تجھے معاف کرنے کو تیار ہے، تیرا رب تیری توبہ کو قبول کرنے کو تیار ہے۔ اے انسان، تو کتنا بد نصیب ہے، پھر بھی تو توبہ نہیں کرتا۔
قرآن کا 30واں پارہ اٹھائیے، سورہ بروج اٹھائیے، اللہ کے کچھ نیک بندوں کو ایمان لانے کی سزا میں خندق کھود کر کے، کھائی کھود کر کے ان کو آگ میں جلا دیا گیا، زندہ جلا دیا گیا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے آسمان کی جس میں بڑے بڑے ستارے ہیں۔ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، قسم ہے قیامت کے دن کی جس دن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، قسم ہے گواہی دینے والے کی اور جس کی گواہی دی گئی ہے۔ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، قتل کر دیے جائیں، ہلاک کر دیے جائیں خندق کھودنے والے۔ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ، جنہوں نے خندق کے اندر بھڑکنے والی آگ لگائی تھی۔ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا شُعُودٌ، اور وہ آگ لگانے کے بعد، ایمان والوں کو جلانے کے بعد کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور ان ایمان لانے والوں کو سزا کس بات کی دی گئی؟ ایمان لانے کی سزا دی گئی۔ ان ایمان لانے والوں کا کوئی قصور نہیں تھا، کوئی غلطی نہیں تھی، بس ایک گناہ تھا، ایمان لے آئے۔ ہندوستان کے مسلمانوں، اگر آج توحید پر چلنے کی وجہ سے، ایمان کے راستے پر چلنے کی وجہ سے کبھی آپ کے خلاف کہیں موب لنچنگ ہو جائے، کبھی آپ کے خلاف کوئی بھڑکاؤ نعرے لگا دیے جائیں، کبھی آپ کے خلاف کوئی دنگا فساد کر دیا جائے، تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ ظلم کے آگے ہتھیار ڈال دینا، ظلم کے خلاف آواز مت اٹھانا، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ایمان لانے والوں کے خلاف ظلم کی یہ داستان کوئی نئی داستان نہیں ہے میرے ساتھی۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ دیکھیے، خندق کھود دی گئی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، عورتوں کو خندق کھود کے آگ میں زندہ جلا دیا گیا، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کی غلطی کیا تھی، ان کا کرائم کیا تھا؟ کہ وہ مسلمان تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، وہ ایمان والے اس ایک اللہ کے اوپر ایمان رکھتے تھے جو آسمانوں کا مالک ہے، جو زمین کا مالک ہے، جو ہر چیز پر گواہ ہے، جو ہر چیز پر نگراں ہے۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، جو میں نے جس وجہ سے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے سورہ بروج کی، ایمان والوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ اب جنہوں نے جلایا، اللہ ان کے بارے میں ایک کمنٹ کر رہا ہے، ایک ٹپڑی کر رہا ہے، ایک تبصرہ کر رہا ہے، ذرا اس ٹپڑی کو سنیے۔ اللہ فرماتا ان الذین فتنوا المؤمنین، جنہوں نے ہمارے ایمان والے بندوں کو جلا ڈالا، ان کو فتنے میں ڈالا، ان کو آزمائش میں ڈالا، ثم لم یتوبوا، اور پھر توبہ نہیں کی، میرے بندوں کو جلا دیا اور پھر توبہ نہیں کی، فَلَهُمْ عَذَابُ جہنم، ان کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، انہوں نے میرے ایمان والے بندوں کو جلایا تھا، ہم جہنم کی آگ میں ان کو جلائیں گے۔ کچھ نوٹ کیا آپ نے؟ ایمان والوں کو جلانے کے باوجود، مومنوں کو زندہ جلانے کے باوجود اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر یہ توبہ کر لیتے تو میں معاف کر دیتا، انہوں نے توبہ نہیں کی تو میں ان کو جہنم کی آگ میں جلاؤں۔ اے اللہ، تیری قدرت کا کیا کہنا، تیری رحمت کا کیا کہنا، تیری مغفرت کا کیا کہنا، جنہوں نے تیرے ایمان والے بندوں کو زندہ جلا ڈالا تو ان کو بھی توبہ کرنے کی دعوت دے رہا ہے، تو ان کو بھی توبہ کرنے کا پیغام دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بڑے بدنصیب ہیں ہم اور آپ کہ ہم توبہ نہیں کرتے، اللہ کے سامنے گر گڑاتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی چوری کرنے والا، کوئی ڈاکہ ڈالنے والا، کوئی زنا کرنے والا، کوئی بے قصوروں کو قتل کرنے والا بھی اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ لے کے آئے، اللہ کی رحمت میرے پیارے ساتھیوں ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ کچھ آتا۔ وہ واقعہ یاد کیجیے، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا،
99 लोगों का कातिल था, 99 लोगों को उसने कत्ल किया था। उसके दिल में तौबा का ख्याल पैदा हुआ। उसने पूछा इस दौर का सबसे बड़ा आलिम कौन है? बताया गया कि फलां साहब के पास चले जाओ, वो इस दौर के सबसे बड़े आलिम हैं। वो आया, लेकिन जिसके पास आया वो आलिम नहीं थे, वो राहिब थे। राहिब अलग है, आलिम अलग है। राहिब उसको कहते हैं जो दुनिया छोड़ दे, जंगल में चला जाए, पहाड़ पे चला जाए, अल्लाह अल्लाह करे, बीवी नहीं, बच्चे नहीं, दुनिया नहीं, कारोबार नहीं, वो राहिब है। वो इंसान राहिब था, आलिम नहीं था। लोग उसी को आलिम समझ बैठे। जैसे आज के दौर में क्या होता है, जो अच्छी तकरीर करे वो आलिम है, चाहे वो किस्से सुनाए, लतीफे सुनाए, चुटकुले सुनाए, बकवास बातें करे, भोजपुरी पढ़े, बिरहा गाए, गीत गाए। हमारे यहां तो साफ सीमांचल में ऐसे लोगों को भी अल्लामा मान लिया जाता है। यानी जो कुरान की आयतें ढंग से ना पढ़े, उनको भी आपके इलाके में पोस्टर में बड़े बड़े बोल्ड हरूफ में उनका नाम छपता है और बहुत बड़े आलिम और काबिल माने जाते हैं। अल्लाह रहम करे मेरे प्यारे साथियों, अब कुछ तो अपने मेयार को बुलंद करो। इसी सीमांचल के इलाके में मैं देखता हूं जलसों में ऐसे मुकर्रिरीन को भी बुलाया जाता है। अहले हदीस का स्टेज है, सलफियों का स्टेज है, और उस स्टेज पे चढ़ के वो सऊदी अरब को मां बहन की गाली तक देता है। सऊदी अरब जहां ठीक है, कुछ खामियां हैं, कुछ खराबियां हैं, उनका डिफेंस नहीं किया जाता, मगर आज भी पूरी दुनिया में सऊदी अरब की हुकूमत इकलौती हुकूमत है जो तौहीद के लिए मरती है, जो तौहीद के लिए जीती है, जो तौहीद को प्रमोट करती है। पूरी दुनिया में वो इकलौती हुकूमत है मेरे प्यारे साथियों, जिसकी बुनियाद तौहीद पर है। अहले हदीस के स्टेज से ये सब हो रहा है। ऐसे लोगों को भी आपके सीमांचल के प्रोग्रामों में देखता हूं, मुकर्रिरीन के तौर पे बुलाया जाता है। 1 घंटे की तकरीर में 10 मिनट चुटकुला सुनाएंगे, 10 मिनट शेरो शायरी सुनाएंगे, 10 मिनट इधर उधर की बात सुनाएंगे। साहब बहुत बड़े अल्लामा हैं और वो अहले हदीस भी नहीं है। मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो अहले हदीस भी नहीं है, उनको आपके स्टेज पे बुलाया जाता है। एक साहब तो यहां तक मैंने यूट्यूब पर देखा, उन्होंने बाकायदा हमारे हिंदू भाइयों के एक देवता की तारीफ में पूरी एक नज्म पढ़ी है, यानी ऐसे अंदाज में पढ़ी जैसे वो हमद पढ़ रहे हैं, नात पढ़ रहे हैं। और किसकी शान के बारे में? श्री रामचंद्र जी के बारे में। और वो इंसान जो रामचंद्र जी के बारे में इतनी यानी वाहियात बातें और गुलुआमेज बातें कि जो अल्लाह की शान तक पहुंचाने वाली हैं, वो इंसान जो है आज तक उसने अपनी उस नज्म से न कोई रुजू किया, न तौबा किया, और आज भी अहले हदीसों के स्टेज में उसको बुलाया जाता है। मेरे भाइयों, बड़े दर्द के साथ आपसे कहता हूं, ये प्रोग्राम जो आपके इलाकों में होते हैं, इतना दौर बदल गया। सैकड़ों साल से आपके इलाके में जलसे हो रहे हैं, कम से कम कुछ तो मेयार पैदा करो मेरे भाई। उलमा का दर्जा किसी और को मत दो मेरे साथियों। उलमा मर नहीं गए, अभी उलमा मौजूद हैं। उलमा का दर्जा जाहिलों को दोगे तो कयामत के करीब होने की ये निशानी है, याद रखो। 99 लोगों का कातिल जब उस राहिब के पास गया जो आलिम नहीं था, उससे जाकर के कहा मैंने 99 लोगों का मर्डर किया है, क्या मैं तौबा कर सकता हूं? चूंकि वो आलिम नहीं था, उसने कहा कि नहीं, इतना बड़ा तू गुनहगार है, 99 लोगों का कातिल है, तेरी तौबा कैसे कबूल होगी? अब इस जो डाकू था, कातिल था, इसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा यार मेरी तौबा कबूल नहीं होगी। कहा बिल्कुल कबूल नहीं होगी। उसने तलवार उठाई, उसको भी मार दी। भाई कातिल था ना, कातिल के लिए किसी को कत्ल करना कौन सा मुश्किल था? उसने उस राहिब को भी कत्ल कर दिया, 100 लोगों का कातिल बन गया। फिर उसके दिल में तौबा का ख्याल आया। फिर उसने पूछा इस दौर का सबसे बड़ा आलिम कौन है? बताया गया फला के पास चले जाओ। जब उसके पास पहुंचा तो हकीकत में आलिम था। उससे जाके पूछा कि ए आलिम साहब, मैं तौबा करना चाहता हूं, मैंने 100 लोगों को कत्ल किया है, फहल्ली मिन तौबा, क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? कहा कि हां कबूल हो जाएगी। कौन है जो तेरे दरमियान और तेरे रब के दरमियान रुकावट बने? कोई रुकावट नहीं बन सकता, तू तौबा कर ले। मगर हां, तू तौबा करना चाहता है तो ये बुरे लोगों की बस्ती छोड़ के जाना पड़े। इंसान के ऊपर सोहबत का बहुत असर पड़ता है। आपका बेटा सिगरेट नहीं पीता, सिगरेट पीने वालों के साथ बैठेगा तो सिगरेट पीने लगेगा। आपकी बच्ची
پردہ کر کے گھر سے نکلتی ہے، جب بے پردہ لڑکیوں کے ساتھ وہ اٹھے گی بیٹھے گی تو کل وہ بھی بے پردہ بن جائے گی، کل وہ بھی بے حیا بن جائے گی۔ صحبت کا بہت اثر پڑتا ہے۔ اس عالم نے کہا اگر توبہ کرنا چاہتا ہے تو یہ بستی تجھے چھوڑنی پڑے گی، چلے جاؤ فلاں بستی کی طرف، وہاں نیک بندے رہتے ہیں، اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، وہاں چلے جاؤ، وہاں جاؤ گے تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب وہ 100 لوگوں کا قاتل توبہ کرنے کے مقصد سے نکلا ہے، آدھے راستے میں اس کی موت کا ٹائم آ گیا، رحمت کا فرشتہ بھی آ گیا، عذاب کا فرشتہ بھی آ گیا۔ رحمت کا فرشتہ کہنے لگا اس کی روح کو میں قبض کروں گا، یہ توبہ کرنے کے ارادے سے نکلا تھا۔ عذاب کا فرشتہ بولا نہیں، یہ 100 لوگوں کا قاتل تھا، اس کی روح کو میں لے کے جاؤں گا۔ اللہ نے ایک تیسرے فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا، اس نے فیصلہ کیا ایک کام کرو، راستے کو ناپ لو، اگر یہ نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو اس کو رحمت کا فرشتہ لے کے جائے گا، اگر برے لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو عذاب کا فرشتہ لے کے جائے گا۔ راستے کو ناپا گیا تو وہ انسان رحمت کی جو نیک لوگوں کی بستی تھی وہاں سے ایک بتا، ایک بالشت وہ قریب تھا، اس کو رحمت کا فرشتہ لے کے گئے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت میرے پیارے ساتھیوں۔ سچی توبہ کرو، اللہ معاف کرنے کو تیار ہے میرے عزیزوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں، اتنا گناہ کر دے، اتنا پاپ کر دے، تیرے پاپوں سے آسمان بھر جائے، تیرے پاپوں سے زمین بھر جائے، ثم اتیتنی، اور پھر تو میرے پاس اس حال میں آئے، لا تشرک بی شیئا، تو میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا تھا، تو توبہ کر کے آیا تھا، تو معافی مانگ کے آیا تھا، میرے بندے میں زمین بھر کے مغفرت دینے کو تیار ہوں۔ زمین بھر کے گناہ لے کے آیا تھا اور زمین بھر کے مغفرت دینے کو تیار۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں سچی توبہ کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے توبہ ان کی قبول ہوگی جو جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، اولئک یتوب اللہ علیہم، اور اللہ ایسے لوگوں کی توبہ کو جلدی سے قبول کر لیتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، اللہ ان کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا جو گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں۔ کوئی حافظ بچہ ہے کیا یہاں پہ؟ آگے کی آیت پڑھو، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، توبہ ان کی قبول نہیں ہوگی جو گناہ پر گناہ کرتے ہیں اور جب مرنے کا ٹائم آتا ہے تو کہتے اب میں توبہ کر رہا ہوں۔ مرنے کے ٹائم توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ کی بھی ایک لمٹ ہے، جب آپ کی موت کا بالکل ٹائم قریب آ جائے، جب ہوش و حواس باقی نہ رہے، تب توبہ آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ فرعون اتنا بڑا دشمن تھا اللہ اور اس کے رسول کا، موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دیتا تھا، اللہ کو برا بھلا کہتا تھا۔ جب فرعون دریائے قلزم میں ڈوبنے لگا اور سمجھ گیا کہ اب میرا موت کا ٹائم آ گیا، تو کہتا ہے کہ آمنتو، میں ایمان لاتا ہوں، آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا آل اب عقل آئی ہے، اب توبہ کر رہا ہے۔ موت کو سامنے دیکھ کر کے توبہ اگر کوئی کرے تو توبہ قبول نہیں ہوگی میرے پیارے ساتھی۔ اس لیے نہیں جانتے ہم کہ کون سی کسی گھڑی ہماری موت کی آئے گی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کیا کرو، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کیا کرو۔ میرے بھائیو، ہم نہیں جانتے کہ کل کی صبح ہم دیکھ پائیں گے کہ نہیں دیکھ، ہم نہیں جانتے کہ آج شام تک ہم دنیا میں زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اس لیے انتظار مت کرو کہ موت آئے گی ہم توبہ کریں گے۔ موت کو دیکھنے کے بعد اللہ کہتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اللہ ان کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا جو گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ،
یہاں تک کہ جب موت کا ٹائم آتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ اللہ میں توبہ کر رہا ہوں، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور اللہ ان کی توبہ کو بھی قبول نہیں کرے گا جن کا انتقال کفر کی حالت میں ہوا ہو۔ ایمان کی حالت میں اگر انتقال نہیں ہوا ہے اس کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ایمان کی حالت میں انتقال ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی کفر کی حالت میں مرا ہے اللہ کیا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، اللہ کہتا ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا۔ میرے بھائیوں، آج کے دور میں ہم اور آپ بہت سارے ایسے گناہ کرتے ہیں جو پہلے نہیں ہوتے تھے۔ پہلے موبائل کا دور نہیں تھا، انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، تو بہت سارے گناہوں کے لیے انسانوں کو سوچنا پڑتا تھا۔ آج گناہ کرنا آسان ہو گیا۔ آپ کا موبائل ہے، آپ کا انٹرنیٹ ہے، آپ کا کمرہ ہے، آپ کا بیڈ روم ہے، اپنے بستر پہ بیٹھے ہیں، آپ کی آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، آپ کی انگلیاں کیا کر رہی ہیں، آپ کے جسم کے اندر کیا ہلچل مچی ہے، یا تو آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، آپ نے اگر ہم نے تنہائی کو اگر گناہوں سے آلودہ کیا، اگر اکیلے میں ہم نے تنہائی میں گناہ کیا تو ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی چیز ہے یہ۔ آئیے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، جمعہ کا خطبہ ہے، 10 منٹ اور ہماری گفتگو باقی ہے، یہ حدیث بھی آپ سن لیجئے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے، مگر اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کو برباد کر دے گا۔ تو آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا، ہم سے بولا گیا کہ 1 بجے تک بولنا ہے۔ یہ تو غلط بات ہے نا، ذمہ دار۔ دیکھیے خطیب کو آپ جب پہلے سے وقت بتائیں تو یہ مت بولیں کہ وقت ختم ہے، ہم کو 1 بجے تک کا وقت بتایا گیا تھا۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ چند باتیں میں نے توبہ کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ